اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ مما اس سے کہ نہیں لیا گیا نام اللہ پاک کا اوپر اس کے. یہ کیا ہے بھائی؟ نزلت فی ذبائح کانت تذبحھا قریش علی الاوثان، غیر اللہ کے نام پہ جن کو ذبح کیا جاتا تھا. مطلب ہے نیازات غیر اللہ، اس کو حلال نہ سمجھو، ان کو حلال نہ سمجھو. بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ انہ لفسق، بے شک یہ البتہ فسق ہے. انہ لفسق، یہ ما اہل فسق ہے. انہ لفسق کا معنی ما اہل فسق ہے. دو چیزیں حضرت تھانوی فرماتی ہیں کہ یہ جو یذکر اسم اللہ کی ماں ہے مما، تو اس سے مراد جانور ہے، اور لفسقن یہ عام ہے، جانور کو بھی شامل ہے. غیر جانور یعنی اس سے مراد ہے ما اہل، غیر اللہ کے نام زد کرنا. جانور بھی اس عموم کا فرد ہے. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. مما کے ماں سے مراد جانور ہے، اور فسق میں تعمیم ہے، جانور کو بھی شامل ہے جو ما اہل کا ہے، اور غیر جانور چاول حلوہ ٹاکی شاکی اس کو بھی یہ شامل ہے. اور دوستو بزرگو، ہاں دیکھو، بل مانا لا تاکلوا حالکو نہیں فسقن ایک مانا، تو اس لحاظ سے فسق حال ہوگا. اور بل فسق مجمل یفسرہ، فسق مجمل ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے اہل لغیر اللہ بہ فیکون النہی مخصوصا بما اہل لغیر اللہ بہ فیبقى ما عداہ حلالا اما بالمفہوم او بعموم دلیل الحل او بحکم الاصل. سمجھ گیا کہ نہیں؟ مفہوم شفہوم کوئی نہیں ہے. مفہوم کو یہ قاسمی لے رہا ہے، یہ اور بزرگ ہے. ہم حنفی ہیں، پکے اور پیڑے حنفی، اس لیے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے. یہاں بات جو ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے کر دی کہ فسقن سے مراد کیا ہے؟ ما اہل. تو ما اہل کا ایک فرد تھا ما لم یذکر، یہ جانور ہے، تو فسقن کہہ کر تعمیم کر دی، غیر جانور کو بھی شامل کیا جو ما اہل میں ہے. بات مکمل ہو گئی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور پیچھے آ گیا مناظرہ شروع ہوا تھا. یوحی بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ، پھر آ گیا شیاطین عامے. فرمایا شیطان وسوسے ڈالتی ہیں جنوں کے انسانوں کے اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف جو مناسب ہوتے ہیں. اولیاء سے مراد جن کی پوری مجانست ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ. کیوں کرتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ اولیاء شیطان تم سے، اے اولیاء اللہ، تم سے اولیاء شیطان مناظرے کریں. تم سے اولیاء شیطان کیا کریں؟ لیجادلوکم، تاکہ تم سے اولیاء شیطان مناظرے کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے اطاعت کی ان کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ کی قسم تم مشرک ہوگے. اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ کی قسم تم مشرک ہوگے. اِنَّا بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کا، اور جملہ بھی اسمیہ، تو تاکیدیں تین جمع ہو گئی، معنی قسمیہ بن گیا. وہاں قسم اللہ، واللہ اللہ کی قسم تم مشرک ہوگے. بڑا چس والا فتویٰ ہے. ان اطاعتموہم،
اگر تم نے ان کی اطاعت کی، میری طرف دیکھو، کس میں؟ تحلیل ما، تحلیل غیر اللہ کی نظروں کے تحلیل میں، غیر اللہ کی نظر ریاض کی تحلیل میں، اور تحریمات عباد کی تحریم میں، ان کی تحریم میں یعنی غیر اللہ کے نام کی تحریموں کو صحیح سمجھا یا غیر اللہ کی نظروں کو صحیح سمجھا تو یہ ہوگی ان کی اطاعت۔ تو ایسی صورت میں تم کٹر مشرک ہو۔ اب کٹر مشرک کیوں کہا ہے؟ مولوی کہتے ہیں جی شرک تو تب بنتا ہے کہ اللہ کے برابر بناؤ۔ انہوں نے کب برابر بنایا؟ جن کو قرآن مشرک کہہ رہا ہے جی شرک تب بنتا ہے کہ واجب الوجود مانو، وجوب الوجود نہ مانو تو شرک نہیں ہے، اللہ کے برابر نہ مانو بزرگوں کو تو شرک نہیں ہے، ہاں اللہ کے مقابل نہ مانو تو شرک نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اب مسئلہ ہے صرف ایک چڑیا کا یا فارمی مرغی کا، کہتے ہیں مولوی فتوے بڑے لگاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بس ذرا جلدی فتوا لگا دیا، بہت تنگ نظر ہے۔ اب آنا بچوں تنگ نظر نہ، وسیع نظر مفتی سے مسئلہ پوچھ، بے شک لاہور پشاور کراچی چلا جا اور جا ان سے پوچھ مفتی صاحب ایک مسئلہ بتاؤ، اتنی سی چڑیا ہے، اتنی سی چڑیا ہے، 4 قطرے خون کے نکلیں گے، اور ایک آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، اس نے 50 حج کیا ہوا ہے، ہر وقت خوشبو کی بوتل بھی اوپر ڈال لیتا ہے، اور سال اندرون بیرون بھی لگائے، ہے بھی ریبنڈ میں مقیم، ہے بھی داڑھی بھی سفید ہے، ماتھے پہ اونٹ جتنے گھٹنے جتنا نشان بھی پڑا ہے، باقی سب ٹھیک، لیکن وہ کہتا ہے بغیر ذبح کے مر جائے تو حلال ہے، بغیر ذبح کے مر جائے تو صرف ایک چڑیا کو کہتا ہے حلال ہے۔ مفتیان کرام مسئلہ بتاؤ وہ کون ہے؟ کیا بنے گا؟ مشرک ہے۔ کیوں مشرک بنے؟ اس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے، کوئی نظر مانی ہے، پکارا ہے، کیوں مشرک بنا ہے؟ مشرک بنا ہے شرک فی التحکیم، اس کا نام ہے شرک فی التشریع، شرک فی الحکم۔ اللہ کا حکم تھا میتہ حرام ہے، اب وہ اللہ کے مقابل کہتا ہے میتہ حلال ہے، تو یہ شرک فی الحکم ہے بابا، یہ شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی التشریع ہے، یہ کٹر مشرک ہو جائے گا۔ اچھا ایک چڑیا کتنے آدمیوں کو سیر کرائے گی؟ تمہارے جیسے تو آدمی ہوں تو چڑیا دانت کے اندر رہ جائے گی، نیچے جا ہی نہیں سکتی، اول تو دانتوں کی وہ تیلی سے نکالنی پڑے گی، چڑیا اتنی ہے۔ اب اتنی چڑیا، اب کہو نا مولوی صاحب مفتی صاحب خوف خدا نہیں کیا، اتنے بڑے رہ منڈی کو تو نے مشرک کافر کہہ دیا، تو ایک چڑیا کا مسئلہ تھا اور تم مولوی بڑا جلدی فتویٰ لگاتے ہو۔ اس کو کہو چڑیا کا بچہ، یا چڑیا کا مسئلہ نہیں ہے، یا اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کے حکم کا۔ اللہ کے حکم کی قیمت ہے۔ ایاز مشہور ہے نا، بادشاہ کا غلام، رنگ کا کالا، قد چھوٹا اور حبشیوں کی طرح، اور بادشاہ کو سب سے زیادہ پیار ایاز سے تھا، تو دوسرے نوکر چاکر جلتے تھے کہ یہ ایاز نہ شکل اس کی نہ قد بت، اور ہم بڑے سونے سیانے اور بڑے سمجھدار، ہمیں پوچھتے ہی نہیں، ہر جگہ اسی سے مشورہ کرتا ہے۔ تو بادشاہ کو پتا چلا، اس نے بلا لیا سب کو، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں، سب کو بتایا، ایک قیمتی ہیرا دیا، اور جو بادشاہ کی بادشاہی خزانے سے بھی قیمتی تھا۔ ایک وزیر کو کہا توڑو،
اب وہ خوشامتی تھا، اس نے ہندو دیکھا، اس نے کہا جی میں نہیں توڑ سکتا، کہا اچھا ٹھیک ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پھرتا آیا، جب ایاز کے پاس آیا بادشاہ نے کہا توڑو، اس نے اٹھایا اینٹ یا لوہا تھا لگایا اور اس ہیرے کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب سارے دیکھتے ہیں پاگل اتنا نقصان ہو گیا، اتنا قیمتی ہیرا، 7 بادشاہیوں کا خزانہ، فلاں فلاں فلاں۔ تو انہوں نے پوچھا بادشاہ نے دوسرے نوکروں سے تم نے کیوں نہیں توڑا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں خزانے کا لحاظ تھا، بہت نقصان ہو جاتا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تو بتا، اس نے کہا بادشاہ خزانے بڑے تھے لیکن بادشاہ کا حکم خزانے سے بھی قیمتی تھا، خزانے مل جاتے ہیں لیکن بادشاہ کا جو حکم ہے وہ خزانے سے بھی، کہ یہ بادشاہ کا حکم آیا ہوا ہے، یہ بادشاہ کے حکم کے مقابل چاہے ملا ہو پیر ہو، یہ جتنے جمہوری باندر ہیں انہوں نے پوری دنیا کا نظام خیر اللہ کا بنا دیا، اور شرک پھر تحکیم، چڑیا میں شرک پھر تحکیم بن جاتی ہے، اور پورے دنیا کا نظام انگریز کا اور یہودیوں کا بنایا ہوا نظام وہ شرک نہیں بنے گا، وہ اسلام بن گیا اور اسلامی جمہوریت بن گیا۔ اور سمجھو ہاں اس کو بھی کہو یہ اسلامی مردار ہو گئی، یہ اسلامی مردار ہے، کیونکہ ریونڈی نے مردار کیے، اس لیے صوفی مردار اور اسلامی مردار۔ خبردار یہ منصوص مسئلہ ہے، ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے اطاعت کی ان کی بے شک ہو تم البتہ مشرک۔ اب اس پہ حوالے تو پہلے پڑھے تو نہیں ہیں، پڑھے ہیں تو پھر پڑھے ہوئے وہی کافی ہے۔ ہاں مسئلہ آ چکا ہے، بس جو آ چکا ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ۔ انکم لمشرکون،